قال تعالى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اس وقت اس ہفتے دو عبادتیں ہمارے سامنے متوجہ ہیں۔ یہ وہ عظیم عبادتیں ہیں کہ پورے سال میں ان ایام کے علاوہ پورے سال میں پھر یہ عبادتیں ادا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے احکامات ہے، کوئی ایک حکم ہے تو اس کا متبادل بھی موجود ہے۔ مثلا نماز ہے فرض، اس کا متبادل نفل نماز بھی ہے۔ زکوٰۃ ہے فرض، اس کا متبادل صدقہ خیرات بھی ہے۔ روزہ ہے سال میں ایک دفعہ فرض، پورے سال میں آپ نفلی سنت روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ متبادل جو بھی ہے اس کا بھی ثواب ہے، جو اوریجنل ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن یہ دو عبادتیں ایسی ہے اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر فرما دیا کہ پورے سال میں یہ ایک عبادت کے لیے بس 5 دن ہے اور دوسرے عبادت کے لیے بس 3 دن ہے۔ بس اس کے علاوہ پورے سال اس کے متبادل موجود نہیں۔ نہ کوئی اس نیت سے یہ عبادت کر سکتے ہیں کہ چلو ثواب کے لیے میں ایک نفلی نیت کرتا ہوں، اس کا نفلی بھی نہیں ہے، نفلی نیت بھی نہیں ہے۔ اور دونوں عبادتیں اس ہفتے جو کل سے شروع ہوگا، دونوں عبادتیں اس میں ادا ہونے ہیں پورے سال۔ اس میں ایک عبادت ہے حج۔ اللہ نے حج بیت اللہ کو پورے سال میں صرف 5 دن اس کے لیے خاص کیا، 5۔ اور یہ 5 دن وہ دن ہے جس میں عمرہ کرنا حرام ہے۔ عمرہ پورے سال آپ کر سکتے ہیں، لیکن 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج کو عمرہ کرنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں میں عمرہ ہے ہی نہیں۔ اگر ان 5 دنوں میں کوئی عمرہ کرے گا تو ثواب کی بجائے اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا۔ نہیں، میں اور مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج سے پہلے، 8 ذی الحج سے پہلے، 12 ذی الحج کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی پابندی نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایام حج 5 دن صرف، ان 5 دنوں میں، بلکہ امام شافعی، امام مالک کے ہاں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے ہاتھ وہ 6 دن ہیں، اور ہمارے امام صاحب اور امام مالک فرماتے ہیں نہیں، صحیح 5 دن ہے۔ ہاں اگر کوئی چٹا دن مینا میں رہ گیا، یعنی 12 کو واپس آنے کی بجائے 13 کو واپس آنے کا ارادہ کر لے تو اس پر 13 تاریخ کا عمرہ بھی حرام ہے، اس لیے یہ مینا میں رہ گیا اور اس نے اس 13 تاریخ کو جمرات کو مار کر پھر آنا ہے،
آتے آتے مغرب ہو جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ ایام معدودات، چند دن ہیں یہ حج کے. فمن تأخر فی یومین فلا اثم علیہ ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. ان 5 دنوں میں اگر کوئی تعجیل کر کے، اللہ فرماتے 12 ذی الحج ہی کو مکے لوٹ کر آئے تب بھی صحیح ہے. ومن تعجل، تعجیل جلدی کرے اور 12 ذی الحج کو واپس آئے تب بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فی یومین، اگر دیر کر دے 12 کی بجائے 13 ذی الحج کی طرف چلے گیا فلا اثم علیہ، تب بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 3 جمرات کو ساتھ ساتھ کنکر مار کر آئے گا. اگر اس کی بغیر آیا مکے پھر گناہگار ہوگا. لمن اتقا، اصل چیز تقوی ہے، اللہ کا خوف. تو میرے محترم دوستو، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج یہ ایام حج ہے. اس میں عمرہ حرام ہے، یہ صرف ایام حج کہلاتے. ابراہیم علیہ السلام کی پکار، اے لوگوں، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، حج کے لیے آؤ، اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے آؤ. پیدل آ سکتے ہو پیدل آؤ، دبلی پتلی لاغر اونٹو یا اونٹنی پر آ سکتے ہو تب بھی آؤ. آؤ، ضرور آؤ. ابراہیم علیہ السلام کے اس پکار کی جواب میں جس نے لبیک کہا، اللہ اس کی حاضری وہاں کی نصیب فرما دے گا، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ کروڑوں کا ٹکٹ لے کر اب دوز میں سوار ہو کر سمندر کی تہ میں مر جائیں گے. بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب نہیں. ایسے لوگ ہیں، امریکہ جانا کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، نیو یارک، واشنگٹن کی یاترا آسان کام. کینیڈا جاؤ، برطانیہ، لندن، برمنگم، جو بھی علاقے ہیں جاؤ سیر کے لیے، لیکن نہیں اٹھیں گے اس کے قدم تو بیت اللہ کے لیے نہیں اٹھیں گے. اللہ نے اس کی نصیب میں نہیں لکھا، اس کی پیسوں میں اس کا نصیب نہیں کی. اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے نصیب کی بات ہے.